میں نے بتایا تھا کہ ایک ہے کہ بندہ کسی کی جان بچانے کی فکر کرے اور ایک ہے کہ بندہ کسی کے ایمان بچانے کی فکر کرے۔ جان بچانا بہت بڑا ثواب ہے۔ کل میں نے اس کے بہت سارے دلائل آپ کے سامنے رکھے کہ جس نے ایک بندے کی جان بچائی تو اس نے گویا ساری انسانیت کی جان بچا دی، قرآن مجید کے اندر ہے۔ اور جس نے کسی ایک بندے کو ناحق قتل کیا اس نے گویا ساری انسانیت کو ناحق قتل کرنے کا گناہ اپنے سر لیا۔ اتنا بڑا جرم ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی نے اگر کتے پر رحم کیا تو اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، اور کسی نے اگر ایک بلی پر ظلم کیا تو اللہ نے اس کی ساری نیکیاں ضائع کر دی۔ اللہ نے اس کی ساری نیکیاں ضائع کر دی۔ ایک عالم دین نے ایک مکھی پر ترس کیا، صرف اس کو سیاہی چوسنے دی، تو اللہ نے اس کی ساری نیکیوں کے باوجود کہ علم بھی ہے، تقوی بھی ہے، بزرگی بھی ہے، تدریس بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے، تہجدیں بھی ہیں، نمازیں بھی ہیں، لیکن فرمایا میں تجھے بخش رہا ہوں اس وجہ سے کہ تو نے میری ایک ادنا سی مخلوق مکھی پر ترس کیا تھا۔ تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت، اس کے ساتھ بھلائی، اس کے ساتھ اچھائی، اس کی خدمت اتنا بڑا ثواب ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ ہسپتالوں میں مریض تڑپتے پڑے ہیں، کئی بیچاروں کے پاس دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں، کئیوں کے پاس آپریشن کرانے کے پیسے نہیں ہیں، آنکھ خراب ہے آنکھ نہیں بنوا سکتا، جگر خراب ہے جگر نہیں بنوا سکتا، دل کا مسئلہ ہے لاکھوں روپے لگتے ہیں بیچارہ آپریشن نہیں کروا سکتا، کئی سارے معاملات ہیں۔ اب ان میں سے کسی کی بھی خدمت کرنا بہت بڑا ثواب ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن ایک بندہ اسی طرح سے لوگوں کے ایمان کی فکر کر رہا ہے کہ جان کی جتنا بھی فکر کریں، جتنا بھی فکر کریں، ان کے پر پیسے خرچ کریں، ان پر خوراک دیں، ان پر لباس دیں، ان کو مکان بنوا کے دیں، ان کو گاڑی لے کے دیں، ان کے آپریشن کروائیں، ان کی دوائیاں لے کے دیں، آخر جان نے مرنا ہے۔ مرنا ہے کہ بچنا ہے؟ آخر جان مٹی سے بنی، مٹی ہو کے جانا ہے۔ اس میں کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹ کے جائے گی۔ تو ہمارے وجود کا جسم کا اصل کیا ہے؟ مٹی ہے، اس لیے لوٹ کے جانا بھی کہاں ہے؟ مٹی ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ قرآن کہہ رہا ہے تمہیں اسی سے پیدا کیا، دوبارہ اسی میں لوٹائیں گے، پھر اسی سے قیامت کے دن دوبارہ اٹھائیں گے۔ آگے بات سمجھ؟ تو اس لیے جتنا معاملہ جسم کا ہے اس کے نیکی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کے کار ثواب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر بے شک ہے، لیکن ایمان جان کے مقابلے میں زیادہ قیمتی ہے، روح جسم کے مقابلے میں زیادہ قیمتی ہے۔ جو مدارس میں محنت ہے، جو مساجد میں محنت ہے، جو خانقاہوں میں محنت ہے، جو تبلیغ والوں کی محنت ہے، جو مجاہدین کی محنت ہے، جو علماء کی محنت ہے، یہ کس چیز کی ہے؟ یہ ایمان کی محنت ہے، یہ روح کی محنت ہے کہ بندے نے مرنا تو ہے ہی لیکن ایمان کے ساتھ مرے۔ اور یہی بندہ اگر ایمان والا نہ ہو تو اس کو مارنا جہاد کے اندر ثواب ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے دلائل کے ساتھ بتایا تھا کہ ایک بندہ وہ بھی انسان تو ہے، اللہ کی مخلوق تو ہے۔ ابو جہل اللہ کی مخلوق نہیں تھا؟ نمرود، حامان، شداد، قارون اور ابو جہل کی پوری پارٹی جو 70 کے 70 بڑے بڑے سرغنے کفر کے بدر کے میدان میں مردار ہوئے ہیں، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاشوں کو ایک ایک ٹانگوں سے پکڑو اور جو کتوں کے طرح گھسیٹ کے یہاں کلیب بدر، ایک کنواں تھا، جگہ تھی گہری، فرمایا اس میں پھینکو، سارے ایک ایک کو پکڑ کے ساکو ان کے اندر ڈلوا دیا۔ پھر فرمایا بتاؤ اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا، اب بتاؤ۔ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ سن رہے ہیں، وہ کافروں کی لاشیں تھیں، یہ سن رہے ہیں۔ فرمایا تیرے سے زیادہ سن رہے ہیں۔ اس کو کہا زندے کو تیرے سے زیادہ سن رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنی جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کفر پر مرو گے تو کیا بنے گا، وہ وعدہ ان کو اب سمجھ آ گیا۔ کفر پر مرنے کا انجام بد اب ان کو سمجھ آ گیا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ہے بندہ دین پر پیسے خرچ کرتا ہے، مدارس پر پیسے خرچ کرتا ہے، مسجد پر پیسے خرچ کرتا ہے، تو یہ کس پر کر رہا ہے؟ ایمان پر خرچ کر رہا ہے، لوگوں کا ایمان بچا رہا ہے۔ اور ایک ہے کہ ہسپتالوں پہ خرچ کرتا ہے یا دسترخوان لگاتا ہے، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، تو یہ کس پر خرچ کر رہا ہے؟ لوگوں کی جان پر خرچ کر رہا ہے۔
جان پر خرچ کرنا نیکی ہے اور بہت بڑی نیکی ہے، لیکن ایمان پر خرچ کرنا اصل صدقہ جاریہ ہے۔ حقیقی بھلائی یہ ہے اگر ان کی جان پر خرچ بھی کیا اور وہ بغیر ایمان کے مر گئے تو جہنم، اور ان کے جن کی اپنے ایمان کے لیے خرچ کیا جب ان کا ایمان بن جائے گا یہ جہنم سے بچ جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے بعض لوگوں کو یہ دھوکہ لگا ہوا ہے، وہ جی انسانیت کی خدمت، وہ جی مخلوق کی خدمت، کیا مدارس میں پڑھنے والے، مساجد میں نمازیں پڑھنے والے، خانقاہوں میں تبلیغ میں وقت، یہ مخلوق نہیں ہے؟ وہ کہتی خدمت خلق، تو ان کو مخلوق بھی نہیں سمجھتے ہو؟ یہ اللہ کے بندے یہ خدمت خلق ہے، اعلیٰ درجے کی ہے، اور ساتھ ساتھ خدمت دین بھی ہے۔ یہاں تو دو کام ہو گئے، خدمت خلق بھی ہو گئی اور خدمت دین بھی ہو گئی، کیونکہ ان کی جان ہے کہ نہیں ہے؟ تم جو لوگ مدرسوں میں پڑھتے ہو تمہارا صرف ایمان ہے یا جان بھی ہے؟ تو جان بھی ہے، ایمان بھی ہے، جسم بھی ہے، روح بھی ہے، اور ادھر صرف اگر جان ہو، مخلوق تو ہے، مخلوق کتا بھی مخلوق ہے، بلی بھی مخلوق ہے، گدھا بھی مخلوق ہے، گھوڑا بھی مخلوق ہے، بھینسیں بھی مخلوق ہے، مخلوق تو ساری، مچھر مکھیاں بھی کیا ہیں؟ مخلوق ہیں، لیکن فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو محنت ہے، روح کی محنت، ایمان کی محنت، یہ اصل محنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اصل محنت ہے۔ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، مساجد والا، مدارس والا، ان پر زر خرچ کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، دولت خرچ کرتے ہیں، اپنی کمائی خرچ کرتے ہیں، ان پر خرچ کرنے والے ڈبل کام کریں، خدمت خلق بھی کر رہے ہیں، اور خلق بھی وہ جو قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، مخلوق بھی وہ جو مسجد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، مخلوق بھی وہ جو نماز کے ساتھ۔ مثال کے طور پر ایک بندے کا جسم پر کپڑا نہیں ہے، ایک بندے کے جسم پر جسم اس کا ننگا ہے، سردی گرمی سے نہیں بچ رہا، اب ایک بندہ اس کو سوٹ لے کے دے دیتا ہے، اب اس نے سوٹ پہن لیا، اب سوٹ پہنے اس کے بعد وہ نماز کے قریب نہ جائے، وہ مسجد کے قریب نہ جائے، وہ حرام حلال کا خیال نہ کرے، وہ جائز ناجائز کا خیال نہ کرے، وہ نیکی گناہ کا خیال نہ کرے۔ جسم تو اس نے اس کے کپڑے سے چھپا لیا، سردی سے بچ گیا، گرمی سے بچ گیا، جسم پر پردہ بھی ہو گیا، جسم کو چھپا بھی لیا، لیکن اب وہ بندہ نیک کام کرنے کے بجائے کر کیا رہا ہے؟ گناہ کے کام کر رہا ہے۔ تو اس کو اگرچہ خدمت خلق کا ثواب تو ملا، لیکن اگر یہی اس کا لباس پہننے والا بندہ نمازی ہوتا، یہی اس کا لباس پہننے والا بندہ قرآن پڑھنے والا ہوتا، تبلیغ کرنے والا ہوتا، جہاد کرنے والا ہوتا، دین سیکھنے والا ہوتا، تو بتائیے اس کا دیا ہوا لباس پہن کر کے وہ نمازیں پڑھتا، وہ قرآن پڑھتا، وہ تلاوت کرتا، وہ تبلیغ کرتا، وہ جہاد کرتا، تو اب ان سارے اعمال کا ثواب بھی اس کو ملتا کہ نہ ملتا؟ لباس اس نے دے دیا، ایک ہے اس بندے کو دے دیا جو بیچارہ ایمان اسلام کو جانتا نہیں ہے، مخلوق تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ایک ہے ایسے بندے کو لباس دے دیا کہ جو کیا ہے؟ ایمان کو بھی جانتا ہے، اسلام کو بھی جانتا ہے، مانتا ہے، اس کے تقاضے بھی پورے کرتا ہے۔ تو بتائیے دونوں کا ثواب برابر ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں برابر، بالکل ایسے ہی ہوگا کہ وہ گویا اندھا ہے اور یہ بینا ہے، وہ اندھیرا ہے، یہ روشنی ہے، وہ مردہ ہے، یہ زندہ ہے، ایسے ہو جائے گا، اتنا فرق ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو یہ دھوکہ لگا ہوا ہے، جیسے ہمارے عبدالستار عیدی صاحب تھے، اور اس ذہن کے لوگ آج کل بھی ہیں۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے دوست جو جناح کالونی کے، کہ وہ کہتا ہے کہ جی یہ تو ایسے مدرسوں میں تو خرچ کر رہے ہیں، مدرسوں میں مسجدوں میں خرچ کر رہے ہیں، ہسپتالوں میں لوگ تڑپ رہے ہیں، پھڑک رہے ہیں۔ ہم اس کا انکار نہیں کر رہے، وہاں بھی خدمت کرنی چاہیے، لوگ کر بھی رہے ہیں، بڑے بڑے ادارے چل نہیں رہے، ہسپتال نہیں چل رہے، لوگوں کے پیسوں سے چل رہے ہیں، کتنے دسترخوان چل رہے ہیں، لوگوں کے پیسوں سے چل رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سوچنا کہ وہ خدمت خلق ہے اور یہ خدمت خلق نہیں ہے، وہ انسانیت کی خدمت ہے اور یہ انسانی خدمت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ بنا کہ جو بیچارے قرآن پڑھنے لگ جائیں، جو مسجد میں آنے لگ جائیں، جو تبلیغ میں جانے لگ جائیں، جو جہاد کرنے لگ جائیں، اب وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اب ان کی خدمت خدمت خلق نہیں ہے، اب ان کی خدمت خدمت انسانیت نہیں ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ یہ اعلیٰ ترین درجے کی مخلوق ہے، انہی کی وجہ سے تو باقی مخلوق بچی پڑی ہے، انہی کی وجہ سے باقی مخلوق۔ مولانا طارق جمیل کے فرمانے لگے کہ اگر یہ مدرسوں والے نہ ہوتے نا، یہ فیصل آباد کے 8 بازاروں کی رونقیں نہ ہوتی، یہ فیصل آباد کے 8 بازاروں والے جو جھوٹ بول رہے ہیں، جو دغا کر رہے ہیں، جو 2 نمبری کر رہے ہیں، جو بے ایمانگی کر رہے ہیں، جو لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، لیکن سارے گناہوں کے باوجود پھر بھی ان کی تجارت چل رہی ہے، یہ مسجد والوں کی برکت سے چل رہی ہے،
یہ مدرسے والوں کی برکت سے چل رہی ہے، ورنہ اگر سارے ایسے ہوتے یہ 8 بازاروں کی رونقیں موجود نہ ہوتی۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے، اس چیز کو اپنے دل دماغ میں بٹھانا ٹکانا ہے، اور لوگوں کو بھی سمجھانا ہے کہ دیکھو خدمت خلق ہے، لیکن ایک مخلوق ہے جو قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، قرآن کے ساتھ گتا جڑ جاتا ہے، قرآن کے ساتھ جلد والا کپڑا جڑ جاتا ہے، قرآن کے ساتھ جو کاغذ لگ جاتا ہے ان کی کیا شان بن جاتی ہے۔ تو قرآن کے سینے، قرآن والی زبانیں، قرآن دیکھنے والی آنکھیں، قرآن سننے والے کان، قرآن سوچنے والا دماغ، قرآن کو اٹھانے والے ہاتھ، قرآن کی طرف چلنے والے پاؤں، قرآن کو اپنے دل میں دماغ میں جگہ دینے والے جسم، یہ کتنے اعلیٰ ہوں گے، کتنے شان والے ہوں گے۔ تو اس لیے ان پر پیسہ، ان پر وقت، ان پر اپنی صلاحیتیں، ان پر اپنی جان مال لگانا یہ کروڑ درجے ہسپتالوں والے مریضوں پر لگانے سے بہتر ہے، کروڑ درجے بہتر ہے۔ ہسپتالوں والے مریض ہمارے بھائی، وہ ہماری امداد کے حقدار، ان کی امداد بھی کرنی چاہیے اور بڑا ثواب بھی ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ وہ خدمت انسانیت ہے، وہ خدمت خلق ہے، اور ادھر والی سائڈ جو نہیں ہے، یہ کون سی بات ہے، یہ کیسا فلسفہ ہے؟ یہ بالکل کجروی ہے اور ذہن کی کمزوری اور کوتاہی کی نشانی ہے۔ یہ اعلیٰ درجے کی خدمت انسانیت ہے، اعلیٰ درجے کی خدمت خلق ہے کہ مساجد کو آباد کیا جائے، مدارس کو آباد کیا جائے، دین کے تعلیم تعلم کا سلسلہ چلتا رہے۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ پہلے دین کیوں مٹ گئے کہ ان لوگوں نے اپنے دینوں کا پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیا۔ یہ فضیل مال میں لکھا ہے، پہلے دین کیوں مٹ گئے؟ اس لیے کہ ان امتوں نے اپنے دین کا پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، تعلیم و تعلم چھوڑ دیا، تو ان کے دین مٹ گئے۔ اور ہماری امت کا دین بچا ہوا اسی لیے ہے۔ آج ہم چیلنج کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن 1400 سال پہلے جس زبر زیر نقطے کے ساتھ موجود تھا، آج 1444 سال گزر گئے، 45واں سال چل رہا ہے، آج بھی اسی طرح نہ ایک زبر میں فرق ہے، نہ ایک زیر میں فرق ہے، نہ ایک نقطے میں فرق ہے۔ ایک ایک حدیث محفوظ ہے، حدیث کا ایک ایک راوی محفوظ ہے، راوی کی پوری زندگی محفوظ ہے، کہاں پیدا ہوا کہاں مرا، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک ایک ایک حدیث کے ایک ایک راوی کی زندگی بھی محفوظ ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ یہ نہیں مدارس کی وجہ سے، یہ انہی مساجد کی وجہ سے ہے، یہ اسی دین کی محنت کی وجہ سے ہے کہ ایک زبر زیر کا نہ حدیث میں فرق آیا، نہ قرآن میں فرق آیا، نہ علم فرق آیا، نہ عمل میں فرق آیا۔ ایک ایک سنت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہے۔ تو کس نے محفوظ کی؟ کالجوں نے، یونیورسٹیوں نے، ہسپتالوں نے، 8 بازاروں نے؟ کس نے محفوظ کی؟ علماء نے محفوظ کی۔ بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، ہلکا پلکا کھانا برداشت کیا، چٹائیوں پر بیٹھے، مشکلات برداشت کی، لیکن دین کا دامن نہیں چھوڑا۔ صاحب ہدایہ نے ہدایہ شریف کتاب لکھی، 13 سال کا عرصہ روزے کے ساتھ لکھی، 13 سال کا عرصہ۔ امام بخاری نے بخاری شریف لکھی، ہر حدیث سے پہلے نفل الگ پڑھتے، غسل الگ کرتے، پھر حدیث لکھتے، پھر غسل کرتے، پھر نفل پڑھتے، پھر حدیث لکھتے۔ اتنی محنت کہنا آسان ہے؟ امام مالک موطا امام مالک لکھی، کتنی محنت سے لکھی۔ علماء کے حالات تو پڑھو کہ انہوں نے کیسی کیسی محنتیں برداشت کی، کیسے کیسے۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ ساری رات جاگ رہے ہیں، ماں آ کے کہتے بیٹا سو جا، تو فرماتے ہیں میری ماں یہ ساری امت اس لیے سو رہی ہے کہ محمد بیٹھا ہے، کوئی مسئلہ پیش آئے گا محمد سے پوچھ لیں گے، اگر میں بھی سو گیا تو پھر امت کا کون جواب دے گا؟ میں بھی سو گیا تو پھر امت کو کون جواب دے گا؟ امت کے علم کی ایمان کی حفاظت کون کرے گا؟ ایک ایک رات نہیں، زندگیاں جاگ جاگ کے امت کے ایمان کی چوکیداری کی ہے ان مدارس والے علماء نے۔ تو اس لیے اس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمارا کام بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، نبیوں والا کام ہے، صحابہ والا کام ہے، نبی پڑھانے والا، صحابہ پڑھنے والے، نبی سکھانے والا، صحابہ سیکھنے والے، نبی علم دینے والا، صحابہ علم لینے والے۔ تو اس لیے یہ وہ منصب ہے، وہ کام ہے اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔